حملہ ہو، پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پہ حملے ہوں، نجی اور قومی املاک کو نقصان پہنچایا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ میاں نواز شریف صاحب 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بنے تھے، اس کے بعد دوبارہ وہ وزیر اعظم تھے، ان کو ہٹایا گیا، یوسف رضا گیلانی کو ہٹایا گیا، بہت کچھ ہوا یہاں، اور ایسا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ تو یہ رد عمل قومی املاک کو نقصان پہنچانا، اور ایک ہی ادارہ ہے، اس ادارے سے ہم نے بھی اختلاف کیا ہے، ہم نے بھی جو شخص عمران کو لانے میں کردار ادا کیا، ہم نے بھی اس کو چیلنج کیا اور کہا کہ یہ غلط ہے، لیکن ہم نے کبھی اداروں پر حملے نہیں کیے۔ ہم نے آزادی مارچ کیا یہاں اسلام آباد میں، 15 سے 17 لاکھ لوگ 15 دن تک بیٹھے رہے، اسلام آباد میں کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کسی دکان کا نقصان نہیں ہوا، ہمارے قافلے کراچی سے چلے، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں، ٹریفک بھی چلتی رہی اور قافلہ بھی چلتا رہا، کہیں مشکل پیدا نہیں ہوئی۔ آج ایک گرفتاری پر پورے ملک میں اتنا رد عمل سمجھ سے بالاتر ہے۔ ویسے میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے یہ پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کہی ہے کہ پی ٹی آئی، ان کو حکومت تشت میں ملی، انہوں نے ایسی جدوجہد کی جس میں انہوں نے کوڑے کھائے ہوں، جیلیں کاٹی ہوں، پھانسیوں کی سزائیں ہوں، عمر قید کی سزائیں ہوں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان جیل نہیں جا سکتا، سیاستدان کوڑے نہیں کھا سکتا، سیاستدان کو پھانسی نہیں لگ سکتی۔ ان احمقوں کو کس نے یہ بات بتائی ہے؟ کس نے یہ تربیت کی ہے؟ سیاست کا معنی جیل بھی ہے، سیاست کا معنی کوڑے بھی ہے، سیاست کا معنی پھانسی بھی ہے، سیاست کا معنی قید مشقت بھی ہے۔ انہوں نے جیل نہیں دیکھا، 2 دن کے لیے جیل گئے تو کسی نے رو کے کہا کہ مجھے بواسیر ہو گئی ہے، کسی نے رو کے کہا کہ میرے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے، شرم نہیں آتی۔ یہ ہے پی ٹی آئی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ نہ عمران کوئی سیاسی شخصیت ہے، نہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت ہے، دہشت گردوں کا ایک ٹولہ ہے، دہشت گردوں کا ایک گروپ ہے جو دہشت گردی سے اپنی ہر بات بنوانا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی دہشت گردی سے چیف جسٹس خائف ہے۔ اب چیف جسٹس اس قدر جانبداری، پاکستان کی تاریخ کیا، دنیا کی تاریخ آپ دیکھیں، کل جو ضمانتیں ہوئی ہیں لاڈلے کی، اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ تو اس لیے بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود
کہ چیف جسٹس کی اس پوسٹ پر بیٹھے شخص کو انصاف کرنا چاہیے. انصاف کریں، ملک کی نازک حالات کو دیکھیں، ملک کی معیشت کو دیکھیں، بے روزگاری کو دیکھیں، مہنگائی کو دیکھیں، اور ان حالات کو دیکھ کر اس کی روشنی میں فیصلے کریں. یہ ہٹ دھرمی اور ضد اور اناد یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، اور ہم برداشت نہیں کریں. ہم نے جمہوریت کی استحکام کے لیے، جمہوری اداروں کے بحالی کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے مارشل لاء کا مقابلہ کیا ہے. وہ ضیاء الحق کا مارشل لاء ہو، پرویز مشرف کا مارشل لاء ہو، یحییٰ خان کا مارشل لاء ہو، اور اب بھی کریں گے. اگر کوئی شخص جس کا تعلق عدلیہ سے ہو، اگر وہ جبر پر اتر آئیں گے، اگر وہ جمہوریت کا گلا گھونٹنے کے لیے کمر بستہ ہوگا، تو ہم بے کمر بستہ ہیں، اور ایسے لوگوں کو وہ سبق سکھائیں گے کہ ان کی نسلیں یاد کریں گے انشاءاللہ. اس لیے میں اس علاقے کا جائزہ لینے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں کہ ہمارا پڑاؤ انشاءاللہ اس ایریا میں ہوگا، اور دیکھیں گے جج صاحب اگر تشریف لائیں گے. اب انتہائی شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے. کم از کم ایک بات ہوتی ہے کہ ایک مجرم آیا ہے، مجرم کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہونا چاہیے. اگر نہ بھی ہو تو یہ کیا بات ہے کہ آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی، دل خوش ہو گیا. شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم اس عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے اس طرح فریق بنتے ہو. تو پھر ہم نے بھی قسم کھائی ہے کہ اس عدالت کی تقدس کو، آئین کی پاسداری کو، پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو ہر حال میں برقرار رکھنا ہے انشاءاللہ. اور ہم نے پہلے بھی جدوجہد کی ہے، اب اس جدوجہد کو ہم جاری رکھیں گے. مزید جرائم کی طرف دعوت دے رہے جو جی فرمائیے. آپ کا جو پروٹیسٹ ہے کیا یہ صرف سوار کی حد تک ہی ہے یا یہ آگے بھی بڑھے گا؟ بدیات کے استعفے تک رہے گا؟ دیکھیں، فی الحال تو جو ہمارا دھرنا ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ہے، اور ظاہر ہے کہ میرے اس کہنے کے پیچھے بہت سارے سوالات بھی ہیں، مقاصد بھی ہیں. تو اس لیے آج میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کتنے دن یہاں دھرنے پہ بیٹھیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک وہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے ہم بیٹھے رہیں گے اور بتائیں گے کہ جو بے راہ روی، جو یک طرفہ فیصلے، جو فریق بن کے کلہاڑا چلا رہے ہیں، ہتھوڑا چلا رہے ہیں، اس کا راستہ روکنا ہے. مطالبہ تو بڑا واضح ہے، مطالبہ بڑا واضح ہے. مولانا صاحب، اسلام آباد سمیت پورے ملک میں دفعہ 144 نافذ ہے، اسلام آباد میں بھی ہے. تو جس طرح سے پی ٹی اے کے ساتھ نپٹا گیا، جو ادارے ہیں اسلام آباد کے، اسلام آباد پولیس ہے، رینجرز ہے، پاک آرمی بھی اس وقت یہاں پہ موجود ہے، تو آپ اس صورتحال کو کس طرح سے ٹیکل کریں گے؟ کیونکہ آپ بھی اس وقت حکومت کے فریق ہیں، اس حکومت کا ایک حصہ بھی ہیں، تو کیا قانون کے خلاف جا کے وہ کام کریں گے یا پھر دفعہ 144 کو اٹھا لیا جائے گا؟ دیکھیے، اسی دفعہ 44 کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی نے جو ہڑبونگ کی، جو املاک کو نقصان پہنچایا،
मनमानियां की और अस्करी इदारों पे हमले किए, हम नहीं करेंगे। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे। तो अगर दफा 144 उनके लिए हरकत में नहीं आता तो फिर पुरअमन लोगों के लिए क्यों हरकत में? सर कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग लाएंगे आप सारी पार्टी? वो आप परसों देखेंगे इंशाल्लाह। जमीयत ने अपने कारकुनों से अपील की है, ग्वादर से लेकर चतराल तक, गिलगित तक, कराची और लाहौर, जहां जहां हमारे कारकुन हैं इंशाल्लाह यहाँ पहुंचेंगे। इसी तरह पीडीएम से वाबस्ता जो जमातें हैं उनके कारकुन पहुंचेंगे और इंशाल्लाह यहाँ भरपूर कुव्वत का मुजाहिरा हो। मौलाना साहब ये बताइए कि आप जब आप आ रहे थे, वो हुकूमत ले रहे थे, तो उस वक्त हालात आप कह रहे थे कि हम बेहतर करेंगे, अब हालात मजीद ख़राब है, डॉलर जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं, महंगाई, तो आपको नहीं लगता कि आपका जो टारगेट है वो आवाम नहीं अपने मकासद के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, हमें ये सारा कुछ वर्षे में मिला। इमरान ने मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया, पूरी मईशत की इमारत को गिरा दिया था। ये सामने बिल्डिंग है, आजकल की टेक्नोलॉजी में ये 1 घंटे में गिर सकता है, लेकिन जब इसको आप बनाएंगे तो आपको वक्त लगेगा। मईशत को उसने ज़मीन बोस कर दिया। अब उस मईशत को उठाना, महंगाई को ब्रेक करना, इसके लिए वक्त दरकार है। और जिन आलमी मालियाती इदारों से उन्होंने मुआहदे किए थे और उन्होंने सारा कुछ हमारी मईशत को डुबो दिया। जी मौलाना साहब, 2019 में भी आप लोगों ने धरना किया, लेकिन उस धरने का अंजाम जो है वो मियां नवाज शरीफ की बैरून मुल्क वापसी पर वो ख़त्म हुआ। तो क्या इस बार जो आप यहाँ पे धरना देने के लिए आ रहे हैं, क्या मकासद कुछ और हो और उसके बाद डील के नतीजे में उसका कुछ और अंजाम निकले? अच्छा, एक और सवाल इसी के साथ ले लें, क्या आप जिस तरह सवालात आप उठा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, तो क्या आप इस्तीफे का मुतालबा भी कर रहे हैं या करेंगे? भाई, इन हालात में तो उसको इस्तीफा देना चाहिए था। ये जो उसने माहौल बनाया है और उस पर जो रद्द अमल आ रहा है, पूरी कौम जो है सरापा एहतजाज है। तो अगर थोड़ी सी भी कोई एहसास है और एक सामने एक चीज़ जो देखने में आती है, अगर ये उन्हें एहसास होता तो अब तक वो घर चला जा चुका। खुद जराइम की दावत दे रहे हैं। मौलाना साहब, एक ये सवाल भी ले लें कि बजाय इसके कि वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप भी करें, तो इलेक्शंस में क्यों नहीं जाते, क्या मसला है? यही तो कह रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं इलेक्शन इतना जल्दी नहीं करवा सकता, मालियाती हमारा जो इदारा है वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और दिफाई इदारे हैं वो कहते हैं कि हमारे पास इसको संभालने के लिए अभी तैयारी नहीं है। तो इलेक्शन आज होंगे या कल होंगे, इलेक्शन तो होने हैं और इलेक्शन से कभी हमने फिरार इख्तियार नहीं किया, और कल भी जाएंगे तो इंशाल्लाह धड़ल्ले से जाएंगे, लेकिन इलेक्शन तक तो जाने दे। पूरे मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कोशिश हो रही है। मैं नहीं समझता कि ये हुब्बुल वतनी है, ये मुल्क से मोहब्बत है या मुल्क दुश्मनी है। बहुत शुक्रिया जी। काशिफ भाई आ जाओ यार।